یہ سیدنا امیر معاویہ کا معاملہ اگر ختم کر دیا جائے تو اہل حدیث دیوبندی شیعہ اور رافضی بھی ایک ہو سکتے، اللہ کی قسم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا؟ اگر سیدنا امیر معاویہ حضرت ابو بکر جتنے متقی بن جائیں تو کیا ابو بکر و عمر ان کے تبرے سے بچے ہیں؟ یہ مقدمہ ہی جعلی ہے، یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے وحی والی زبان میں اپنی زندگی میں سیدنا امیر معاویہ کو کہا تھا کہ امیر معاویہ تجھے جب اللہ حکومت دے گا تو عدل سے کام لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ گویا حکومت کا علم، اقتدار کا علم رسول اللہ کو پہلے سے تھا، اس لیے رسول اللہ نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کو ہدایت کا ایک دین اور رستہ بنا۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ رسول اللہ کو پتہ ہے یہ خلیفہ بننے والا ہے، یہ حکومت میں آنے والا ہے، اللہ اس کو علم دے کتاب کا، حساب کا، اور اس کو عذاب سے بچا۔ رسول اللہ کو پتہ ہے معاویہ حکمران بننے والا ہے، بیٹا آ رہا ہے، حسن آ رہا ہے، لڑکھڑا گیا، رسول اللہ آگے بڑھے، کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح ہو جائے گی۔ جس گروہ کو رسول اللہ نے مسلمان بھی کہا اور عظیم بھی کہا، اس گروہ کے بارے میں مرزا جہلم میں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ یہ گروہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ رسول اللہ نے کہا یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائیں گے، عظیم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، گروہ بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں میں نے حدیث گڑھی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تیرے پہ الزام لگاتے ہیں تو نے مفہوم حدیث گڑھا ہے، حدیث نہیں گڑھی۔ کہتا ہے جی 28-12 نمبر ایک حدیث ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور وہ فیہ باغیہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ میں رضی اللہ تو کہتا ہوں، لیکن ساتھ میں امی عائشہ کو، طلحہ اور زبیر کو باغی بھی مانتا ہوں، اور ساتھ میں معاویہ کے گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا بھی مانتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اجماع امت ہے، روافض کو 1400 سال یہ جرت نہیں ہوئی۔ امی عائشہ کیا جنت میں رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے؟ جہنم کی طرف بلانے والی ہے۔ طلحہ زبیر معین جنتی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ نہیں ہے، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ جہنم کی طرف بلانے والا جو گروہ صحابہ کے دور میں موجود تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا میں ایک بڑے عظیم سپہ سالار کا سر لے کے آیا ہوں۔ کس کا سر لے کے آئے ہو؟ زبیر کا سر لے کے آؤں، مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور زبیر میرا حواری ہے۔ اب بتائیے کیا اہل سنت کے کسی ایک عالم نے 1400 سال میں حضرت علی کے اس قول کی وجہ سے یہ کہا کہ حضرت علی کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ حضرت علی نے خود کہا کہ زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت، ہم نے تو نہیں کہا۔ تو گویا وہ خارجی جو دونوں گروہوں میں موجود تھے انہوں نے جن صحابہ کو تحقیق کیا، اور یہ واحد گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ ہمارا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ جنہوں نے توہین صحابہ کی ہے بغیر احتجاج ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدموں کو کاٹا جائے۔